الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ حج کی آیہ مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مکے میں مصائب اور آلام اور مشکلات تھیں اس میں ایک بشارت دی ہے، ایک خوشخبری دی ہے، اور ساتھ ہی سر آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو آپ باہر بھی جا کے بات کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ اپنا ایک اصول بیان کر دیا ہے جو اللہ کی سنت ہے، جو بدلہ نہیں کرتی، اور آج ہمیں اس سبق کو تازہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے، یا ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو آج اصلی مسلمان ہے، جو حقیقی مومن ہے، جو حقیقی اسلام پر چلنا چاہتا ہے، اس کو آج پوری دنیا میں خواہ مسلمان ملک ہوں یا کافر ملک ہوں، کوئی ویسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جیسی صورتحال کا سامنا مکے میں مسلمانوں کو تھا، اور اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید آگے اسلام کا مستقبل مخدوش ہے، اور یہ دنیا شیطنت پر اس کا اختتام ہوگا، اور اب شیطان ہی کا بول بالا ہوگا، اور شیطان ہی کا ورلڈ آرڈر جیسے ابھی ہے اور مستحکم ہوگا اور پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ نے جو اصول بیان کیا ہے وہ ایک خوشخبری کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، ایک امید کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت ہمارے سامنے ظاہراً کوئی امید موجود نہیں ہے۔ ہاں کسی احمق آدمی کو کوئی امید نظر آ سکتی ہے، لیکن حقیقت کا اگر جائزہ لے کے آپ دیکھیں تو دنیا سے جو ظاہری اسباب ہیں ان کی سطح پر آپ کو کہیں ایمان کے اعتبار مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے، حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان کے لیے کہیں امید نظر نہیں آئے گی، اور اس کے مقابلے میں ہر طرف نا امیدی کے بادل ہیں جو آپ کو چھائے نظر آئیں گے۔ ایسی ہی کچھ صورتحال مکے میں بھی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں پہ بھی انکار ہو گیا۔ حضرت ابو طالب اس سے پہلے جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، قبیلے کی سربراہی ابو لہب کے پاس چلی گئی تھی۔ قبیلہ اس زمانے میں پروٹیکشن کا اور تحفظ کا واحد سہارا تھا، جیسے آج کسی ملک کے اندر ایک شہری کو ریاست سہارا دیتی ہے، اور ریاست اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ریاست نہیں تھی، قبیلہ تھا جو تحفظ کا باعث بنتا تھا اور جو حفاظت کرتا تھا، اور کوئی مخالف اگر آپ کی جان کا دشمن بنے تو قبیلہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس کے سربراہ ابو طالب تھے، تو وہ پورا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے، ایمان نہ لائے تب بھی حضور کی پروٹیکشن کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ابو لہب قبیلے کا سربراہ بن جاتا ہے، اور ابو لہب اپنے قبیلے کے ایک فرد کے بارے میں وہی رویہ اختیار کر لیتا ہے جو آج کے مسلمان حکمران اپنے ان شہریوں کے بارے میں اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو حقیقی اسلام پر چلنا چاہتے ہیں۔
وہ انہیں بیچ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ انہیں دشمن کے حوالے کر دینے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی بیٹیاں بھی جو ہیں وہ کوئی عافیہ صدیقی کی طرح کی وہ بھی دے دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی پالیسی ابو لہب نے اختیار کر لی تھی کہ ہم محمد رسول اللہ کے معاملے میں، محمد کے بارے میں ہم تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں، ہم تمہارے الائی ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پہ مدد لینے کے لیے گئے، پروٹیکشن لینے کے لیے گئے۔ یہ مدد تھی پروٹیکشن کی، تحفظ کی، تاکہ زندگی برقرار رکھی جا سکے۔ تبھی تو دعوت دیں گے، تبھی تو تبلیغ کریں گے۔ اور آخر میں ایک مشرک موتم بن ندی کی جو ہے وہ آپ پروٹیکشن لے کے مکے میں داخل ہوئے، وگرنہ آپ مکے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اور جو اللہ کا گھر وہاں پہ موجود ہے اس میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جب ہجرت کا حکم آنے والا ہے تو مسلمانوں کو گویا اجازت دی گئی۔ پہلے بات یہ آئی کہ اللہ نے اجازت دے دی ایمان والوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ کس چیز کی اجازت؟ اس سے پہلے ایک چیز کی اجازت نہیں تھی، وہ اجازت یہ نہیں تھی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم جوابی کارروائی نہیں کر سکتے، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہاں بتایا گیا کہ تمہیں بھی اجازت ہے جوابی کارروائی کی۔ یہ جو مدینے میں آ کے جنگیں شروع ہوئی ہیں یہ اس اجازت کے نتیجے میں شروع ہوئی ہیں، وگرنہ یہ کہ مکے میں رہتے ہوئے اس جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ان کو بھی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اب اللہ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں ان کی مدد کرنے پر قادر ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو وہ کمزور ہیں، لیکن میں ان کی مدد کروں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے ناحق، الا یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس ایک جرم کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو آج اگر آپ صرف اکیلے اللہ کو رب مان کر کھڑے ہوں گے تو تقریباً ویسی ہی مخالفت کا سامنا آج بھی آپ کو درپیش ہو سکتا ہے، صرف حکومتوں اور مملکتوں اور ریاستوں ہی کی طرف سے نہیں بلکہ رشتہ داروں اور خاندانوں اور برادریوں کی طرف سے بھی۔ یہ ایک علیحدہ مکمل موضوع ہے، میں بس اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بیان کیا جسے آج ہمیں حرز جان بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے ہٹا نہ دے، دفع نہ کر دے، دور نہ کر دے، یہ مدافعت ہوتی ہے نا، دفع اسی سے بنا ہے نا، کوئی آپ کے اوپر چڑھ آیا آپ نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، یہ دفاع ہے۔ تو اللہ ان کو دھکیل نہ دے، ہٹا نہ دے، دور نہ کر دے، دفع نہ کر دے۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو مسمار کر دیے جائیں، منہدم کر دیے جائیں، گرا دیے جائیں، جو خانقاہیں ہیں، جو یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، جو عیسائیوں کے راہبوں کی جگہ ہیں، جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، گویا مذہب کا ہر نشان مٹا دیا جائے۔ یہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، اور آج دنیا جس شیطانی ایجنڈے پر کھڑی ہے اس میں یہ بنیادی نقطہ ہے۔ یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہر مذہب کے دشمن ہیں، یہ بات سمجھیں۔ یہ جو آج سے 400 سال پہلے تہذیب شروع ہوئی ہے، ابتدا تو ایک سافٹ سیکولرزم سے ہوئی ہے نا، کہ سارے مذہب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اب اصل شکل سامنے آ رہی ہے کہ گویا شیطان تو نہیں چاہتا نا کہ کسی بھی درجے میں مذہب باقی رہ جائے، کوئی گمراہ کن مذہب ہی باقی رہ جائے۔ چنانچہ آپ یہ بات سمجھیں، پہلے دنیا میں شرک رہا ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو مانا، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مان لیا۔ آج دنیا میں اللہ ہی کو کوئی نہیں مانتا، کوئی بھگوان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی گاڈ بڑے جی والا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب گاڈسز کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اب دیویوں کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اب آلہہ کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ یہ بیٹیاں بنانا، بیٹے بنانا، آلہہ بنانا تو تب جب بڑے کو مانیں گے تو اس کو منوانے کے لیے یہ چاہیے نا، جب اسی کو نہیں مانیں گے تو یہ ان کی تو جڑ ہی کٹ گئی۔
لہذا آج کی دنیا کو کہا جاتا ہے گاڈ لیس سوسائٹی، اور انسان اپنے آپ ہی کو پوج رہا ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ ہے. اب کسی خدا کو، جھوٹے خدا کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سچے کو کدھر مانے گا؟ یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس دنیا کا اب پوری طرح جو مٹھی میں ہے وہ شیطان کی مٹھی میں جا چکی ہے. ویسے تو کہنے کو بہت سی مملکتیں، اقوام متحدہ ہے جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں، حقیقت میں ایک ہی ورلڈ آرڈر ہے جو دنیا پہ قائم ہو چکا ہے، اور اس سے کوئی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. اور اس کا اگر آرڈر آئے گا تو محمد بن سلمان کو دنیا کی سب سے بڑی معصوم جماعت کے اوپر بھی پابندی لگانی پڑے گی. اس سے آپ ذرا گمبھیرتا کا اندازہ لگائیں کہ شیطان کے تسلط کا اندازہ لگائیں کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں تو لطیفے مشہور تھے نا. کوئی کہتا تھا ایوب خان نے یہ سروے کرایا، کوئی کہتا تھا اندرا گاندھی نے یہ سروے کرایا کہ یار یہ پھیل رہے ہیں، ان کا بڑا مجمع ہوتا ہے، یہ کوئی ہماری حکومتوں کے لیے خطرہ تو نہیں ہے. تو سی آئی ڈی کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ تو یا تو آسمان سے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں، دنیا کی تو بات ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا اوکے یہ ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں. تو وہ جو کل کے اچھے لوگ تھے آج وہ بھی برے لگنے لگے، وہ بھی کھٹکنے لگے ہیں. اور یہ جو یہاں جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے یہ کوئی دین کی باتیں نہیں ہیں، یہ مذہب کی علامات ہیں نا. مسجد، مندر، یا یہ کہ کوئی اور جو آپ کا چرچ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو مذہب کی علامت ہیں، جو سافٹ سیکولرزم کے اندر جن کی گنجائش ہے. اور تبلیغی جماعت کی ساری دعوت در حقیقت صرف مسجد کے جو ہے وہ گنبد کی حد تک ہے، اس سے باہر کی تو دعوت 6 نمبر آپ نکال کے دیکھ لیں. وہ جو ریلیجیس فیلڈ ہے جس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ریلیجیس فیلڈ، اس کے اندر کی دعوت ہے. اب آپ سوچیں اگر وہ بھی گوارا نہیں، اور کہاں نہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی نہیں، مسجد حرام اور اس کے ماحول میں بھی نہیں، تو آنے والے دور کا اندازہ لگائیں نا کیا دور آئے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ نے سعودی عرب میں یہ مثال قائم کر دی تو انڈیا میں کیسے کام کریں گے کل؟ مودی کے انڈیا میں پھر تبلیغی جماعت کے لیے گنجائش رہے گی؟ اور ابھی تو چلیں بائیڈن ہے، وہ کچھ اور خیالات کا حامل ہے. کل جب واپس آئے گا ٹرمپ، یا ٹرمپ کا کوئی جو مسلک والا، تو پھر امریکہ میں کیسے کام کریں گے؟ یہ جو آپ چرچ خرید کے مسجد بنا لیا کرتے تھے، پھر گنجائش رہے گی اس کی؟ تو یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ سب ملیامیٹ کریں گے، یہ کسی مذہب کی جو علامت ہے اس کو باقی نہیں چھوڑیں گے. یہ شیطان تو یہی کروائے گا ان سے، اور یہ وہ کریں گے، اور اس کی جھلکیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہونے نہیں دیتا. جب کوئی یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے. دنیا چل رہی ہوتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ فساد ایک ساتھ شیطان کا پھیلا ہوا ہے، فساد ایک جگہ پہ پہنچتا ہے کہ وہ مذہب کا ہر نشان مٹا دینا چاہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی خاص مداخلت آتی ہے. اور یہ خاص مداخلت ویسی ہوتی ہے کہ پھر جس میں حق کو وہ غالب کر دیتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے. اب اس کو یعنی یہ ایک مقام ہے. دوسرا مقام سورہ بقرہ میں اس سے بالکل ملتا جلتا ہے. ایک طرف طالوت ہیں، دوسری طرف جالوت ہے. یہ حق و باطل، خیر و شر کا معرکہ ہے. بالآخر جو ہے وہ اگرچہ کہ وسائل کے اعتبار سے جالوت جو ہے وہ بہت آگے ہے، طالوت کے پاس کچھ بھی نہیں. لا طاقت لنا اليوم، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں تو ان کے اوپر کوئی طاقت ہی حاصل نہیں ہے. مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور جو ہے وہ حضرت داؤد کہیں سے اچانک آتے ہیں اور جالوت کو قتل کر دیتے ہیں. مقابلہ جو ہے اہل ایمان جیت جاتے ہیں اور باطل جو ہے وہ نابود ہو جاتے ہیں. اس کو کنکلوڈ کیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو ہٹا نہ دے، اور ہٹانے کا وہاں مطلب کیا ہوا، جیسے جالوت کو اللہ نے قتل کرا دیا، اگر یہ نہ کرے اللہ، زمین میں فساد پھیل جائے، یہ ظلم کا نظام یہاں پہ آ جائے. اور انسان ظاہر ہے یہ جو ہم انسان ہیں، ہمیں اگر یہ مذہب دیا گیا ہے تو ہماری ضرورت ہے. اس کے بغیر ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری بود و باش، ہمارا جو دنیا میں زندگی گزارنا وہ سیدھے رخ پہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہماری روحانی ضرورت بھی ہے، یہ ہماری ذہنی اور علمی ضرورت بھی ہے، یہ ہمارے جو ہے جو ہمارے تمدنی اور سیاسی اور معاشی ضرورت بھی ہے. اس کے بغیر انسان چل ہی نہیں سکتا. یہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو جب مذہبی کو دیس نکالا دے دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ فساد.
تو اگر اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو دور نہ کر دے تو زمین میں فسادی پھیل جائے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہو گیا کہ جب اہل فساد مفسدین فی الارض اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے مذہب کو بالکل مٹا دینا ہے، تو یہ در حقیقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی خاص مدد آنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ گویا وہ بہت بالکل دنیا کے آسمان کے قریب آ چکی ہوتی ہے، سحر نزدیک آ چکی ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ کے سامنے دو واقعے اور رکھتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ اس کے قریب ہیں کہ آپ کو زمین سے ڈگمگا دیں۔ یہ جو ڈگمگا دیں یعنی جیسے وہ خزاں رسیدہ پتا ہوتا ہے نا، بس وہ ابھی ایک ہوا آئے گی تو اپنا شجر سے وہ جدا ہو جائے گا اور پھر اڑتا پھرے گا، اس کا کوئی پیر نہیں ٹکے گا، وہ کہیں رک نہیں سکتا۔ تو یہ اس طرح آپ کو ڈگمگا دینا چاہتے ہیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو مکے سے نکال دیں۔ ذرا ان الفاظ کے پیچھے جو اسپرٹ ہے اس کو ذہن میں لے کے آئیں۔ ایک چھوٹی سی بستی ہے مکہ، اس میں کچھ لوگ ہیں جو اہل باطل ہیں، وہاں ایک آواز ہے جو حق کی آواز ہے، وہ چاہتے ہیں یہ حق کی آواز بند ہو جائے، یہ ہمارے سر سے اتر جائے یہ مصیبت، جہاں مرضی چلے جائیں، یا تو ہم انہیں قتل کر دیں یا یہاں سے نکل جائیں، لیکن یہ آواز ہمارے محلے میں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ہے خواہش اس کے پیچھے۔ اب یہ ان کا ارادہ ہے، اس کا ایک جواب ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ابھی یہ مکی صورت ہے، مکے میں رہتے ہوئے یہ بات آ رہی ہے۔ اذن، اگر ایسا ہو گیا، یعنی انہوں نے اگر یہ آپ کو یہاں سے نکال دیا، لا یلبسون خلافک الا قلیلا، پھر آپ کے نکلنے کے بعد آپ کے پیچھے یہ بھی یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، الا قلیلا، تھوڑا عرصہ ہی رہیں گے۔ اب نوٹ کیجئے، مکہ نہیں ختم ہوا، مکے پہ عذاب نہیں آیا، لیکن جن لوگوں نے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا، جو دار الندوہ ان کا جو تھنک ٹینک تھا، پولیٹیکل تھنک ٹینک یا اسٹریٹجیکل ٹینک جو ان کا تھا، جہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا تھا، وہ جو بڑے وہاں گرو گھنٹال تھے، ان کے بڑے بڑے سردار، وہ اگلے 2 سالوں کے اندر اندر ہی بدر میں کھیت رہے، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا۔ قرآن کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی، لا یلبسون خلافک الا قلیلا، گویا قوم دفع ہو گیا، جو فسادی تھے ان کو اللہ نے دفع کر دیا۔ یہی سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کا آخری رکوع ہے، اس میں اصل میں ان کو جواب دے دیا گیا تھا۔ یہ بات تو یہاں کہی، ایک اصولی بات ہے، لیکن پھر انہیں مثال دے کے بات سمجھائی۔ کبھی تاریخ میں ایک مقابلہ موسیٰ اور فرعون کا بھی ہوا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ تو فرعون نے موسیٰ کی بات 9 نشانیاں دیکھ کے، آیات بینات دیکھ کے بھی نہیں مانی اور کہا کہ یہ جادو ہے، اور موسیٰ تیرے اوپر جادو ہو گیا، تو پاگل ہو گیا۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، تو بنتا ہے، تجھے اندر سے پورا پورا پتہ ہے کہ یہ نہیں اتاری یہ نشانیاں، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے اتاری ہیں، اور یہ سجانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور اے فرعون مجھے اب یقین ہو گیا کہ تو تباہ ہوگا۔ کیوں یقین ہو گیا؟ یہ حق و باطل کوئی معمولی شے نہیں ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور باطل کا کوئی پاؤں نہیں ہوتا، اور جب کوئی حق کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی زیادہ عرصہ باقی نہیں رہتی، اس کا وہ اقتدار زوال سے دوچار ہو جاتا ہے، اور جب وہ حق کو مٹانے کے در پہ ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی نہیں بچ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی سنت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تو تباہ ہونے والا ہے۔ آگے الفاظ ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا، بہت طاقتور، اتنے مشرکین مکہ طاقتور نہیں تھے جتنا فرعون طاقتور تھا، اور جتنا وہ سرکش تھا اتنے یہ سرکش نہیں تھے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ، قرآن کہتا ہے۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے یہ ارادہ کیا أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ بنی اسرائیل کو زمین میں ڈگمگا، وہ جو سچے کھرے لوگ ہیں ان کو ختم کر دے، ان کو جو بالکل صفائی کر دے اور جو کلینزنگ کر دے، ان کو بالکل مٹا دے۔ یہ اس نے ارادہ کیا، ٹھانی اس نے، یہ کس نے؟ فرعون نے۔ اور اس نے کہا بھی انہو شرذمۃ قلیل، یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو تو مٹانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مٹھی بھر تو لوگ ہیں، ان کو میں پیس دوں گا، آج کل جو ہم کہتے ہیں سمیش کر دوں گا، تو یہ تو میں سمیش کر دوں گا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یا کم از کم نسل بدل دوں گا، یہ بھی آج کل ایک جملہ چل رہا ہے، ہر فرعون ایک ہی طرح سے بولتا ہے نا۔
فرعون کی بولی تو نہیں بدلتی، نام بدل جاتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، علاقے بدل جاتے ہیں، کریکٹر نہیں بدلتا، بولی بھی نہیں بدلتی۔ تو آئیے میں ان کو جو ہے اڑا دوں گا یہاں سے۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے سارے ساتھیوں کو بھی غرق کر دیا، غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے کتنی مثالیں آ گئیں۔ اللہ نے ایک طرف یہ بتایا کہ جب فسادی ہیں ان کو میں مٹاتا ہوں، حق کو غالب کرتا ہوں۔ دوسری طرف یہ بتایا کہ اگر میں فساد کو کھلا چھوڑ دوں یہ مذہب کی کوئی نشانی باقی نہ چھوڑیں۔ تیسری طرف یہ بتایا نبی اگر انہوں نے یہاں سے آپ کو نکال دیا یہ پیچھے باقی نہیں بچیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھ لو تمہارے سامنے یہ مظاہرہ ہوا کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ وہ اہل حق کو مٹا دے، اہل حق تو باقی رہے، وہ خود مٹ گیا۔ ویسے یہ مٹ جانے سے مجھے ذہن گیا ہے اقبال کے شعر کی طرف، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ ایک دور آتا ہے جس میں چلتا رہتا ہے، مکہ میں بھی تو تورے سال گزر گئے، چلتے رہا، ظلم ہوتے رہے، چلتا رہا، ستم کے پہاڑ توڑے گئے، چلتا رہا، لیکن ایک وقت آ گیا نا، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ظلم کا خاتمہ ہوگا، تو جب وہ ظلم کا خاتمہ ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر باقی کون رہے گا؟ ظالم مٹ جائیں گے، اہل باطل مٹ جائیں گے، فسادی مٹ جائیں گے، باقی وہ رہ جائے گا جو فطرت کے رستے پر قائم ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر کھڑا ہے، جس نے قرآن کو مضبوط تھاما ہوا ہے، باقی تو مٹ جائیں گے۔ اسی چیز کو قرآن مجید اسی سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ یہ بات کہی نا کہ اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، اگلی آیت کیا ہے؟ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہماری سنت ہے ان لوگوں کے ذمن پر ہے کہ جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت آپ کی تا صبح قیامت تک کے لیے، وہ دور نبوت ہے جو ختم ہوا ہے، دور رسالت قیامت تک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت، جو حضور کے سچے امتی ہیں، جو آپ کے مشن کو اسی طرح لے کے چلے ہیں جیسے محمد رسول اللہ لے کے چلے تھے، اور وہی آج اصل میں ٹارگٹ پر ہیں، وہی سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ تو وہ جو سچے امتی ہیں وہ کار رسالت نبھا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی رسالت کو حرکت دیے ہوئے وہی ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تو اس جام ہدایت کو جو حرکت میں لائے ہوئے ہیں، جو پیاسوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ اصلی امتی ہیں، اور انہی کے مٹانے کے پلان بن رہے ہیں، انہی کو مٹانے کے جو منصوبے پک رہے ہیں، انہی کو مٹانے کے لیے وسائل کھپ رہے ہیں۔ تو جو یہ کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ یہ چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے اس کا حاصل یہ ہے۔ اسی چیز کو سورہ کاف میں فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کتاب اتری ہے اس کو پڑھیے، یعنی اس کے ساتھ چمٹ جائیے، اس سے دائیں بائیں نہ ہوں، اور لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے اگر ٹھان لی ہے کہ نور حق عام ہوگا تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا، کوئی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، مصر میں فرعون کی، اور مکے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کی، اور آج دنیا میں شیطان کی جو بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے ایک منصوبہ ٹھان دیا ہو تو اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ لا مبدل لکلماتہ۔ اب یہاں تک جو بات آپ کے سامنے آئی ہے، ایک اس بڑی بات یہ سمجھ لیں، ساری بات کا خلاصہ ایک جملے میں ہے، آنے والے دور میں باطل سرنگوں ہوگا اور حق غالب ہوگا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آج کوئی نہیں لب پہ کیسے لائے یہ بات، پاگل لگتا ہے آدمی، اس کے معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی عقل ہی نہیں ہے جو آج کے حالات میں یہ کہتا ہے دنیا میں اسلام غالب ہوگا۔ اب سعودی عرب میں کوئی نہیں پوچھ رہا، تبلیغی جماعت جیسی جماعت نہیں بچ رہی تو کدھر اسلام غالب ہوگا؟
لیکن یہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات بینات سے بات نکال کے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمانا ہے ہوگا تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے نا، حق غالب ہوگا باطل مٹ جائے گا، پہلی بات تو یہ آ گئی۔ اب دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں یا آپ یا جنہیں آج 1.5 ارب مسلمان کے طور پر جانتے ہیں ہم، کیا یہ حامل قرآن ہیں؟ کیا یہ حق پرست ہیں؟ کیا یہ سب اللہ کی مدد کے مستحق ہیں؟ زیادہ تجزیے کا وقت نہیں ہے، میں مختصر بات آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مدد دے اور وہ دنیا میں امن لے کے آئیں، جو دنیا سے فساد کو ختم کر دیں، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا فساد لے کے آ جائیں گے۔ کرپشن میں شاید یہ کافروں سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ تو پھر مدد جو اللہ کی حق کے ساتھ ہے، اگر میں بھی باطل پہ ہوں گا تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی چھانٹی ہوگی۔ ظاہر ہے مدد تو مسلمان ہی کی ہوگی، لیکن جو مسلمانوں کی اجتماعیت اس وقت موجود ہے وہ گڈمڈ ہے، اس کے اندر چھانٹی ہوگی، اور یہ بھی اللہ کی مستقل سنت ہے۔ مدد سے پہلے چھانٹی لازمی ہوتی ہے۔ کبھی موقع ملے سورہ آل عمران کے رکوع 12 کے بعد رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18 تک پڑھیے، جس میں غزوہ احد کے حالات پہ تبصرہ ہے۔ مسلمانوں کو ایک چرکا لگا تھا اور اللہ اس میں جگہ جگہ بتا رہے ہیں یہ چھانٹی کے لیے، چھانٹی کے بغیر مدد نہیں ہوگی۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ چھانٹ کے کھرے ایمان والوں کو علیحدہ کرے اور اس کے بعد کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم نے سمجھا تھا کہ چھوٹ ہو جائے گی، جنت چلے جاؤ گے، ابھی اللہ نے تم میں سے چھانٹ کر علیحدہ ہی نہیں کیے ہیں۔ جو قربانیاں دینے والے ہیں، جو جان و مال کی بازیاں کھیلنے والے ہیں، جو اپنی نوکریاں قربان کرنے والے ہیں، جو اپنے کاروبار برباد کروانے کے لیے تیار ہیں، جو اپنے گھروں کو لٹوانے کے لیے تیار ہیں، جو اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، یہ تو ان کی تو چھانٹی ہی نہیں ہوئی ہے ابھی۔ اور جب تم اس پر کھڑے ہو جاتے ہو تب پتہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہو، نہیں تو آدمی تو دنیا کے لیے بھی، جو چڑھتے سورج کا تو ہر کوئی پجاری ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ حالات بنیں گے نا، پتہ چلے کہ کون اللہ کے ساتھ ہے اور کون اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جب تک مشکل نہ آئے تو یہ تو سمجھ بھی نہیں آتا، یہ تو واضح ہی نہیں ہوتا۔ اور اس چیز کو یعنی آنے والے حالات اب چھانٹی کے حالات ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے وہ بالآخر کے لیے، فوری طور پر آپ کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے۔ فوری طور پر راوی کوئی اچھائی نہیں لکھ رہا ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے اندر چھانٹی نہیں ہوئی ہے۔ چھانٹی آگے اگر مستقبل مسلمانوں کا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ابھی فوری طور پر مسلمانوں کے اندر سے چھانٹی ہونی ہے۔ اور چھانٹی پھر غزوہ احد میں ہوئی تھی، چھانٹی غزوہ احزاب میں ہوئی تھی۔ تو غزوہ احد میں کیا ہوا، غزوہ احزاب میں کیا ہوا، یہ میں نے آپ کو 6 رکوع سورہ آل عمران کے بتایا نا، پڑھیے نا۔ ابھی آپ وہ کل آپ کے لیے سہارا بنیں گے، جب آپ پریشان ہوں گے تو وہ آپ کے لیے امید کی کرن بنیں گے۔ اور وہ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے، تو آپ کو واقعی سہارا ملے گا اس سے۔ غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا، وہ جو بے ایمان تھے انہوں نے کہا جی اللہ نے اور رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ وہ جو سچویشن جو بنی تو اس میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا، اور جن کو حقیقت معلوم تھی انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی وعدہ کیا تھا۔ تو یہ چھانٹی، اب چھانٹی کے دن ہے، چھانٹی اب سر پہ آ گئی ہے۔ اور اس چھانٹی کے لیے بلکہ وہ جو مکے سے چل کے مدینے آئے تھے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی آنے کے لیے، زیادہ تفصیل میں نہیں، میں اللہ کے کلام سے آپ کو سناتا ہوں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقیر مہاجر ہجرت کرنے والے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی۔ چھانٹی تو یوں ہوتی ہے نا، تو ہم میں سے کوئی اپنا مال، ہمیں مال کہاں سے ملتا ہے، جہاں جاب کرتے ہیں نا وہاں سے ملتا ہے نا، جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں سے ملتا ہے۔ اللہ کی خاطر ہم یہ چھوڑنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار ہے، یا وہاں پہ ہم کمپرومائز کریں گے، کہیں گے کیا کریں، مجبوری، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ روز کریں، بلکہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، نہیں چاشت بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ جب مال پہ بنے گی، جان پہ بنے گی، اس وقت ہم اللہ کی طرف رخ نہیں کریں گے، اس وقت ہم یو ٹرن کریں گے۔ تو چھانٹی میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ ہاں،
یہ والی چھانٹی اب بنی ہے، یہ سمجھ لیں اب نمازوں کا امتحان نہیں ہے، اس چھانٹی کا امتحان ہے، کون کھرے ہیں کون کھوٹے ہیں۔ یہ چھانٹی اب کل سے شروع ہے، نہیں کل سے شروع ہو چکی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر وہ وقت آ چکا ہو، ہم ایک دفعہ ناکام ہو چکے ہوں، لیکن اللہ رحیم ہے، شفیق ہے، وہ اور چانس بھی دے گا، کل ناکام نہیں ہونا۔ اور یہ جنگ ہر ایک نے ذاتی حیثیت میں لڑنی ہے۔ آپ کی مدد کرنے کے لیے حضرت بلال کی پیٹھ پہ جو پڑا کوڑا وہ ابو بکر نہیں کھائیں گے، اور جن دہکتے انگاروں پہ خباب لٹائے جائیں گے اس کا درد روحانی طور پر تو کوئی محسوس کرے گا، لیکن جلد حضرت خبابی کی پگھلے گی۔ ہر آدمی اپنی جگہ پہ اتنا مضبوط ہو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ تو یہ جوان ہمت لوگ یہ تھے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، آئندہ بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی عجیب سنت ہے، یہ آج تک بچے کیسے رہے؟ ان کو تو بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا۔ شیطان کے اعتبار سے سب سے بڑے فتنہ گر تو یہی ہے نا، ان کو تو بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا، بچ کیسے گئے؟ اس امید پر بچ گئے کہ اتنی ساری جماعتیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی فلانی جماعت میں ہے، کوئی فلانی جماعت میں ہے، کوئی فلانی جماعت میں۔ یہ اللہ کی حکمت عملی، ہم ایک دوسرے سے لڑے جس وجہ سے بھی ہوں، اور تکوین کی سطح پہ اللہ کی اپنی حکمت عملی ہے، یہ تحفظ کا ذریعہ بن گیا کہ یہ پھٹے ہوئے ہیں، دور دور ہیں، لیکن یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ اس طرح کے مخلص لوگ جو بھی اپنی اپنی جماعتوں میں تھے پروان چڑھتے رہے، ان کا دائرہ پھیلتا رہا، وسیع ہوتا رہا۔ آگے یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی ایسے لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے، کوئی لیڈرشپ بھی عطا کر دے گا، کسی ایک پلیٹ فارم پہ بھی جمع کر دے گا، مگر کن کو؟ جو انفرادی آزمائش پر پورے اترے ہوں گے، جنہوں نے اپنی جان مال ساری قربانیاں دی ہوں گی ان کو، باقی ریجیکٹڈ۔ تو اگر ہم نے کل مستقبل سنوارنا ہے تو پکی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مستقبل اب اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم اس کے وفادار رہیں گے تو ہم بچیں گے، سروائیو کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نہیں تو دنیا بھی جہنم بنے گی، تو آخرت کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دنیا تو جہنم بنتی نظر آ رہی ہے، اور مسلمانوں کے دن برے آ رہے ہیں۔ اپنے ملک کا تو خیر اب کیا، وہ ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی مولوی مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے پتہ نہیں، شبر کیا ہے جی، شبر زیدی صاحب جو آپ کے ایف بی آر کے جو ہے وہ چیئرمین بھی تھے، اب وہ بھی فرما رہے ہیں دیوالیہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری جو اکاؤنٹنگ کی ٹرمنالوجی ہے اس میں دیوالیہ ہو چکی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے میڈیکل سائنس میں ایک بندہ کی کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہمارے حساب سے سانس لے رہا ہوتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کلینکلی مر گیا ہے، تو دیوالیہ ہو گیا ہے۔ تو دیوالیہ ہونے کے بعد جو ہوتا ہے اس کی تفصیل تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہو چکا ہوا ہے، ڈیفالٹر ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ اس کے بعد کچھ کھائیں گے پئیں گے تو پھر کچھ اثاثے بیچیں گے، اور اثاثوں میں ایک موٹا اثاثہ بھی ہے ہمارا، وہ جو محفوظ ہاتھوں میں ہے، تو آخر میں تو وہ بھی دینا پڑے گا نا۔ جب پیٹ پہ لالے پڑتے ہیں تو وہ زمیندار کو بھی آخر میں بندوق بھی بیچنی پڑتی ہے نا، نہیں تو بھوک لگی ہو تو بندوق بھاری ہو جاتی ہے، اٹھائے گا بندہ کیسے؟ جان ہاری تو بندوق پاری۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم کس نازک دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب بچت کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کی رسی پکڑ لیں، وہ کنڈا پکڑ لیں جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو انداز جو ہے وہ مختلف ہیں، اس کے طریقے مختلف ہیں۔ مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو اگر یہ سبق یاد کر لیں گے تو پھر امتحانات ہیں، پھر شدائد ہیں، پھر مصائب ہیں، لیکن وہ آگے روشنی کی کرن ہے۔ اور اگر اس سے یو ٹرن لے لیں گے جو ہم 100 سال سے لیے ہوئے ہیں، تو پھر جو ذلت ہے، رسوائی ہے، جس سے گزر رہے ہیں وہی چلے گی، اور آگے آنے والے دور میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ آخر میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ مثال مستعار لے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نبوت کا ذکر کیا، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ گویا نبوت کا جو یہ قصر اللہ نے محل بنایا، یہ بہت شاندار، بہت عالی شان، ہر دیکھنے والا اس پہ رشک کرتا ہے، مگر اس میں ایک خانہ خالی تھا، ایک اینٹ کی گنجائش تھی جو نہیں لگائی گئی تھی، اور جان لو کہ وہ اینٹ میں ہوں۔
یعنی اب وہ مکمل ہو گیا ہے، تکمیل رسالت کی اس معنی میں ہو گئی ہے۔ اب وہی دین کی عمارت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کر دیا، حضور کے دور میں دین کھڑا ہو گیا، عالی شان عمارت بن گئی، پھر اس کی ایک ایک منزل گرنا شروع ہوئی۔ آج سے 400 سال پہلے، یا یوں کہہ لیجئے چلیں 300 سال پہلے وہ بالکل ہی لیٹ گیا، اور 100 سال پہلے تو بس اس کی آخری بنیادیں بھی کھود کے باہر پھینک دی گئی نا، یہ جو خلافت ختم ہو گئی۔ اب وہ جو ملبہ تھا اس کو بھی ٹھکانے لگانے کے ارادے ہیں، یہ پابندی وہ پابندی، یہ ملبہ ٹھکانے لگانے کی وہ ہے۔ عمارت تو پہلے ہی گر چکی تھی، 100 سال پہلے منہدم ہو گئی تھی، ملیا میٹ ہو گئی تھی، اب اس کے ملبے کا کام ہو رہا ہے۔ تو جب ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ایک نئی عمارت تعمیر کرنے کے پروجیکٹ پہ کام شروع کر چکے ہیں، وہ بھی 400 سال سے شروع ہے، مجدد الف ثانی سے شروع ہے۔ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کا بہت سارا کام ہو چکا ہے، آگے یہ عمارت مکمل ہونے جا رہی ہے۔ جو میں نے آپ کو خوشخبری سنائی تھی تو یہ مکمل ہوگی، اس کی تکمیل ہوگی۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کے اندر، اپنی عمارت کے اندر کوئی کچی اینٹ استعمال کرے گا؟ آپ میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی جو ہے وہ خام مال استعمال کیا جائے، گھٹیا سب سٹینڈرڈ مال استعمال کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے میں کیوں ایسا کرے گا؟ تو ہم نے اپنے آپ کو اگر اکارڈنگلی نہ بنایا، اس سطح پہ لے کے نہ آئے تو ریجیکٹ ہم ہو جائیں گے یا نہیں؟ اس منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ حاصل ہے ساری گفتگو کا کہ اب زمانہ ہمیں سب سے بڑی پکار لگا رہا ہے۔ آج کوئی نبی نہیں پکار رہا، کوئی رسول آ کے نہیں پکار رہا، عصر حاضر کا تقاضا ہے جو آواز لگا رہا ہے کہ مسلمان بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، جیسے ابراہیم علیہ السلام بنے تھے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ بیٹا قربان کرنا پڑے تو جو ہے گھر چھوڑنا پڑے تو باپ چھوڑنا پڑے تو کاروبار چھوڑنا پڑے تو اس طرح مسلمان ہو جاؤ، پھر تمہیں کوئی غزل نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہی کل والے دور کے امام ہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر سوچنے کی، ظاہر ایک دم یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، سوچیں گے آپ، غور کریں گے، اور یہ کہ قرآن مجید سے تعلق جوڑیں گے تو ہمت پیدا ہوگی اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی۔ تو اس پر سوچنے کی، غور کرنے کی، اور پھر یہ کہ اللہ سے توفیق مانگ کر اس پر عمل کرنے کی جو ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔